بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک خصوصی ٹرانسمیشن المرجان میڈیا آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، پیغام قرآن خلاصہ قرآن کے نام سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ المرجان میڈیا پر ہفتے میں ایک دن درس قرآن اور محفل قرآن کے نام سے قرآن کریم کا مفہوم، مقصد اور مضامین سمجھائے جاتے ہیں، اور اس میں تفصیل سے قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پیغام قرآن اور خلاصہ قرآن کے نام سے جو خصوصی طور پر رمضان ٹرانسمیشن میں پیغام قرآن کے نام سے جو شروع کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ، ان شارٹ، بہت مختصر طور پر قرآن کریم کا پیغام اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا۔ ترتیب اس کی یہ رہے گی کہ اس میں پارہ بپارہ، پارہ وائز، آج ایک پارہ کل ایک پارہ، اس طرح روزانہ ایک ایک پارے کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی تو اس پارے میں اتنی ہی چیزیں بیان کی گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ علوم کا ذخیرہ ہے، اس کے علوم بے انتہا ہے، اس کے مضامین بے انتہا ہے، اس سے حاصل ہونے والے فوائد غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کے لیے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے بہت مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھا جائے گا، اور جو تفصیل کے ساتھ ایک ہماری سیریز چل رہی ہے محفل قرآن، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، قرآن کریم کے محفلیں اور دروس اور درس قرآن کیوں قائم کرنے چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، قرآن کریم کے سمجھنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی، آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے مفتی عبدالعزیز صاحب نے تفصیل سے محفل قرآن کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس میں اس کو بیان کیا ہے، اس لیے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں۔ تو چلیے ہم بلا کسی تاخیر کے اب چلتے ہیں۔ آج ہم پہلے پارے سے ابتدا کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پارے میں مختصر طور پر کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فوائد ہے، بہت زیادہ فضائل ہے، اور اس کو قرآن کریم کا لب لباب اور مغز قرار دیا گیا ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ پر بھی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں المرجان میڈیا کے پلے لسٹ میں جا کر محفل قرآن میں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے رشتے کو واضح کیا گیا، بیان کیا گیا کہ بندہ عابد ہے، یعنی عبادت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح بندہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، حاجت روا ہے، حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والی ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ چیز بیان کی گئی سورہ فاتحہ میں، اور اس کے بعد ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم آپ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سورہ فاتحہ میں روزانہ ہر نماز میں یہ بتلایا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا چاہیے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیوں، صدیقین، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچنے کا ذکر فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ جن پر اللہ کا عذاب ہے، جو راہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو غضبناک کیا، تو ان لوگوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو یہ مختصر طور پر سورہ فاتحہ کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بھی فوائد اور فضائل احادیث میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کا نہ حاصل کرنا یہ محرومی اور حسرت کی چیز ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور خاص کر گھر میں پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس سے شیطان گھر سے دور بھاگتا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے کلام یعنی قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا اور کہا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کا اللہ کے کلام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے جتنے بھی مضامین ہیں، اس میں جتنے بھی قصص آئے، جتنے بھی نصائح اور نصیحت کی چیزیں ہیں، ان میں کسی میں بھی ذرہ برابر اس کے درست اور صحیح ہونے میں شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے اور بہت اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 قسمیں بیان کی، پہلے نمبر پر مؤمنین، دوسرے نمبر پر منافقین اور تیسرے نمبر پر کفار۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 اوصاف بیان کیے کہ ایمان والے وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے معنی ہوتا ہے اندیکھی چیز، یعنی ایسی چیز جو ہماری نگاہ اور عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جو دکھنے والی چیز ہے، جو دکھائی دیتی، اس پر تو کون یقین نہیں کرتا۔ تو ایمان والوں کی سب سے پہلی خوبی اور ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اپنے نبی پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف یہ بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے وصف یہ بیان کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان قرآن کریم پر بھی ہے، اور جو پچھلے ہم نے کتابیں اور صحیفے نازل کیے پچھلے انبیاء علیہ السلام پر، ان پر بھی ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر کا وصف وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نفلی صدقے دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر کا وصف یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر ایمان والے کا یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم نے زندگی میں جو اعمال کیے ہیں اس کا اللہ کے یہاں حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے برے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ منافقین جو لوگ ہوتے ہیں، منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ بیوقوف ہوتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے اندر جہالت ہوتی ہے، ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے برے اوصاف کو بیان کیا، اور آخر میں کفار کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایسے ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، کہ ان کو یہ ساری چیزیں جو حق ہے بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر کے رکھی ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور رسول اللہ کی رسالت کا یقین نہیں کرتے۔ تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ ان کے آنکھوں اور دل و دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں جا کر، انسان یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر، کہ وہ زمین میں خود احکام الہی پر خود بھی عمل کرے گا، اور اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کو میں اپنی زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے فرشتے حیرت میں آ گئے اور انہوں نے سوال کیا۔ یہ سوال ان کا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیرت میں پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر اچھائی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے، یعنی وہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم فرشتے آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، آپ کی جلالت شان بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے جب یہ بات اللہ کے سامنے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے
فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو پیش کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے۔ فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی اب تم بتلاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم نہیں جانتے یا اللہ، ہم وہی جانتے جو آپ ہمیں بتلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، جو نام بتلائے تھے، انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اس کے ذریعے فرشتوں کی لا علمی ظاہر ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا عالم ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کا ہونا یہ ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت میں فرشتوں کو یہ کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کیا، صرف شیطان ایسا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان یہ غرور میں آ گیا، مغرور میں آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور مٹی سے بنی ہوئی چیز کا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو یہاں سے شیطان مردود قرار پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بارگاہ سے دھتکار دیا، اور اس کے بعد شیطان مردود قرار پایا۔ اب دیکھیے فرشتوں نے یہ جو سوال کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو ظاہر کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہنے لگے۔ شیطان جو دشمن تھا اس نے ورغلایا، بہکایا، اور ایک ایسا کام حضرت آدم علیہ السلام سے کروا لیا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک خاص مدت کے لیے تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا تھا اس وقت کے لیے تھا، اب یہ حکم نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو بہکایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ کو جنت سے زمین پر اتارا، اور پھر زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تفصیل سے ان کی حالت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ بہت بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر ہوئے، اور ان انعامات کے نتیجے میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، شکریہ بجا لاتے، لیکن انہوں نے اس کا برعکس کیا، اس کا اپوزٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت بنی اسرائیل پر ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پہلے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب انہوں نے بیت اللہ کو بنا لیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اللہ کے حضور میں وہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، اور اپنی غلطی اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنے لگے۔ یہی ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی عادت کہ اتنا بڑا کام، بیت اللہ کی تعمیر جیسا عظیم الشان کام کر کے بھی انہوں نے اخیر میں توبہ استغفار کیا کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور اس طرح یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروایا بیت اللہ کی تعمیر کا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کروانے کے لیے بھی دعا کی۔ تو یہ ہو گیا مختصر پہلے پارے کا خلاصہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 قسمیں بیان کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر بنی اسرائیل کے احوال ہے، اور اس کے بعد اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے، جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔